السلام علیکم جی، آج کے کویشچن آنسر سیشن میں ابھی پھر ہم حمزہ سے ریکویسٹ کریں گے کہ نیکسٹ کویشچن بتائیں کیا. جی حمزہ. سکر سے رضوان صاحب نے پوچھا ہے کہ میری لومن براؤن مرغیوں کے لیے ویکسینیشن کتنی ضروری ہے. اگر میں چوزوں اور مرغیوں کی ویکسینیشن نہیں کرواتا تو اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہوں گے؟ میں گولڈن مصری مرغیاں پالتا تھا لیکن ویکسینیشن نے کبھی کام نہیں کیا اور الٹا مجھے ہمیشہ اسی بیماری کا سامنا کرنا پڑا جس کے لیے میں پہلے ہی ویکسینیشن کر چکا ہوتا تھا. میرا خیال ہے کہ وائرس ویکسینیشن سے آتے ہیں نہ کہ ماحول سے. اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. جی سوری، میں کیا نام تھا فارمر کا؟ رضوان صاحب. رضوان صاحب. جی رضوان صاحب، ایکچولی یہ بہت سے اور لوگ بھی ہم سے یہی سوال پوچھتے ہیں. تو پہلے تو میں آپ کے پہلے پارٹ آف کویشچن کا جو ہے نا آنسر کروں گا کہ ویکسینیشن کتنی ضروری ہے. تو ویکسینیشن رضوان صاحب اتنی ہی ضروری ہے جتنی ضروری برڈ کے لیے فیڈ، پانی اور ہوا ہے. تو اگر چوتھا ایلیمنٹ ضروری ایلیمنٹ نکالیں تو وہ ویکسین ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ ویکسینیشنز کرتے تھے اور ویکسینیشنز کا ریٹرن نہیں آتا تھا یا وہی بیماری دوبارہ آ جاتی تھی. تو ایکچولی آپ نے یہ بھی مینشن کیا کہ آپ گولڈن مصری مرغیوں پہ کرتے تھے. تو رضوان صاحب اصل میں نا میں اس کو تھوڑا سا ایگزامپلیفائی اس طرح کروں گا کہ جب کووڈ کی ویکسینیشنز ہو رہی تھی، ابھی ریسنٹلی گزری ہیں، تو کیا آپ نے سنا کہ کوئی ایسا پیشنٹ ہو جو کووڈ کا پیشنٹ ہو اس کو ویکسین کی گئی ہو؟ نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ آلریڈی انفیکٹڈ ہوتا ہے. تو اصل میں جو گولڈن مصری مرغیاں ہوتی ہیں نا، ان کا ایک کہہ لیں کہ لیتھل جین ہوتا ہے. لیتھل جین ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بہن بھائیوں کے کراسز سے پیدا ہوئی ہوتی ہیں. ایک ہی فلاگ میں ایک ہی ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں اور ان سے ہمارے بچے لے رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم ان بریڈنگ کہتے ہیں. ان بریڈنگ میں لیتھل جین ہوتا ہے اور لیتھل جین میں یہ کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ بیماریوں کے خلاف وہ اپنا قوت مدافعت رکھتے ہوں. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اس کو ویکسین کرتے ہیں اس کا ٹائٹل ہی بلڈ نہیں ہوتا. اب تھوڑا سا سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ جیسے ہم انسان ہیں، ہمیں جب ویکسین لگائی جاتی ہے کسی قسم کی بھی، تو ویکسین اصل میں مردہ جراثیم ہوتے ہیں جو ہماری باڈی میں ان کیے جاتے ہیں. جیسے ہی وہ باڈی میں ان ہوتے ہیں تو ہمارا ایک نیچرل ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے، وہ ڈیٹیکٹ یہ کرتا ہے کہ یہ فلاں جرم ہماری باڈی میں آیا ہے، تو اس کی ایک فورس ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے. جب وہ فورس ایکٹیویٹ ہوتی ہے تو وہ ایک اس کا ٹائٹل بلڈ ہو جاتا ہے، جس کو آئی بی کا، این ڈی کا یا H9 کا ہم ٹائٹل کہتے ہیں. وہ ٹائٹل بلڈ ہو جاتا ہے اور جب وہ ٹائٹل بلڈ ہوا ہوتا ہے تو باہر جب وائرس اٹیک کرتا ہے تو اس مرغی پہ، اس جانور پہ وہ امپیکٹ نہیں ڈالتا کیونکہ اس کی قوت مدافعت بنی ہوتی ہے. جب آپ گولڈن مصری کو ویکسین کرواتے ہیں تو چونکہ اس میں یہ کیپیبلٹی ہی نہیں ہوتی کہ اس کی قوت مدافعت ہو، تو اس کا ٹائٹل بلڈ ہی نہیں ہوتا. اور الٹیمیٹلی جب سیزن میں بیماری آتی ہے، نہ اس کا ٹائٹل بلڈ ہوا ہوتا ہے، اس کی قوت مدافعت بھی نہیں ہوتی، تو باہر سے جب ایکچوئل وائرس آتا ہے تو وہ اس پہ اثر انداز ہو جاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں یار ہم نے تو آئی بی کی، این ڈی کی ویکسین کروائی تھی، پھر این ڈی آئی بی آ گئی ہے، تو اس وجہ سے آ جاتی ہے کہ وہ ہمارا ٹائٹل ہی بلڈ نہیں ہوتا. تو یہ اسی طرح ہے کہ آپ اگر کہتے ہیں کہ مجھے اچھی پرفارمنس چاہیے تو وہ اچھے برڈ سے ملتی ہے نا. تو ویکسین بہت ضروری ہے، وہ ضرور کرنی چاہیے. لومن میں تو ایٹ لیسٹ ضرور کرنی چاہیے کیونکہ اس نے 2 سال تک پروڈکشن دینی ہوتی ہے اور آپ کی کوئی بھی غلطی اس کی پروڈکشن کو جو ہے نا ڈسٹرب کر سکتی ہے. ایک دفعہ برڈ ڈسٹرب ہو جائے تو اس کو ریکور کرتے 1.5 ماہ لگ جاتا ہے. 1.5 ماہ اس طرح کہ آج اگر اس کا کہہ لیں کہ یاک کا کلچ بنا ہے تو آج پہلا یاک کا اگر یاک بنی ہے تو 21 دن بعد اس نے انڈا نہیں کرنا ہے. اور آپ کے برڈ کو اگر کوئی بیماری آ گئی ہے تو وہ جو بھی اس کا کلچ ہے وہ بھی ایکسپائر ہو جائے گا اور الٹیمیٹلی وہ انڈا بند کر دے گی. وہ اپنے قوت مدافعت اپنے باڈی کو سسٹین کرنا شروع کرے گی. تو وہ تو 21 دن کی محنت تو ہو گئی جو پہلے کلچ بنا ہوا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر وہ ٹھیک ہو بھی جاتی ہے 8-10 دنوں میں تو پھر 21 دن لگیں گے. تو آپ جب ایک کمرشل لیول پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی بیماری جب آتی ہے تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی پروڈکشن بند ہو جاتی ہے. آلدو کہ جس طرح یہ لومن براؤن ہے یا وائٹ لیئر ہے یہ مرتی نہیں ہے، مگر ان میں بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ پروڈکشن لوز کر جائے تو مرغی ایک دن میں تقریباً 9 سے 9.5 روپے کی فیڈ لیتی ہے، اور اگر آپ کو 40 ڈیز لگتے ہیں تو 400 روپیہ تقریباً وہ آپ کا ضائع کر دے گی. تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ٹائملی ویکسینیشن کروائیں. اور آخری چیز یہ ہے کہ ویکسینیشن ہمیشہ اچھی کمپنیز کی کروائیں
ٹاپ آف دی لائن جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں ان سے لیں. ویکسینیشن ہمیشہ ایک ٹھنڈی انوائرمنٹ میں ہوتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ادھر ہر دکاندار کہتا ہے یہ ویکسین ہے, اگر گرمی میں آپ رکھیں گے تو وہ خراب ہو جاتی ہے. اس میں ایک جم ہوتے ہیں جن کو پرزرو کیا ہوتا ہے ٹھنڈا کر کے, تو اگر آپ نے اس کو کولنگ انوائرمنٹ نہیں دیا, میں نے اکثر جب ہم نے بھی کام شروع کیا تھا ویکسین منگواتے تھے, وہ کہتے تھے جی سر ہم گاڑی میں رکھوا دیتے ہیں. اب خدا کے بندے, گاڑی میں ٹیمپریچر 35-40 چل رہا ہے, وہ گاڑی نے ٹریول کر کے ویکسین لے کے آنا ہے, تو جب آپ کے پاس پہنچنا ہے تو وہ ویکسین تو زہر بن چکی ہونی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ہم خیال نہیں کرتے. تو ہمیشہ کوشش کریں کہ ایک تھرموس ٹائپ ہوتا ہے, اس میں ایک کولنگ انوائرمنٹ میں ویکسین کو لے کے ہیں. جو ویکسین کا طریقہ کار ہے, جیسے آپ کے گھروں میں بھی آتے ہوں گے پولیو کے قطرے پلانے, تو کیا وہ موٹر سائیکل کے اوپر رکھ کے لاتے ہیں؟ ہرگز نہیں. ان کے پاس ایک پرزروڈ ہوتا ہے, وہ اس میں اس کو ٹھنڈی جگہ پہ رکھا ہوتا ہے. جس طرح کووڈ کی آپ لوگوں نے ویکسین لگوائیں تو وہ بھی ٹھنڈی انوائرمنٹ میں انہوں نے رکھی ہوتی ہے. تو اسی طرح مرغی کی ویکسین کو بھی پرزروڈ اور اچھے اسٹور سے خریدنا چاہیے. تو یہ دو چیزیں کہ گولڈن مصری میں ایک تو مدافعتی نظام نہیں ہوتا, اس وجہ سے ان کا ٹائٹل بلڈ نہیں ہوتا, تو ویکسین کرنے کے باوجود بھی بیماری لگ جاتی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جن سے ویکسین لے رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس کو اس طرح ٹیک کیئر نہیں کرتے کہ وہ ویکسین رہے, وہ ویکسین الٹیمیٹلی زہر بن جاتا. تو ان چیزوں کا اگر آپ خیال کریں تو انشاءاللہ آپ کی مرغیوں کو بیماری نہیں آئے گی.